جی تو السلام علیکم. جو ہم نے ابھی تک ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی اور ان کے موورز اینڈ شفٹر کی بات ہم نے کر لی ہے، اور اب ہم اس پوائنٹ پر ہیں کہ ہم لانگ رن ایکولیبریم، شارٹ رن ایکولیبریم اور ان کے ایڈجسٹمنٹ کو سمجھ سکیں. سو فار ایز لانگ رن ایکولیبریم کنسرن، آپ نے پہلے بھی دیکھا، تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ لانگ رن ایکولیبریم وہیں پر ایڈجسٹ ہوگا جہاں پر آپ کا لانگ رن جو ایگریگیٹ سپلائی ہے وہ آپ کی لانگ رن ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی تینوں کرو ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ کو یہاں پر یہ چیز دکھائی دے رہی ہے. اینڈ یو کین سی دیٹ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی، لانگ رن ایگریگیٹ demand and short run aggregate supply, the three of the curves intersect on one point, so that is your actually the long run equilibrium point. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ اس ایکولیبریم پوائنٹ پر آپ کا جو ریئل جی ڈی پی ہے وہ $17 ہے، اور جو آپ کا پرائس چینج ہے دیٹ از 110 انڈیکس. سو یہ ہم یہاں پر اس کو ایک طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اینڈ ہمارا جو نیکسٹ ٹاسک ہوگا دیٹ ول بی اوبویسلی کہ وائی لانگ رن macro economic equilibrium cannot occur at any other level of output. اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ رن ایکولیبریم ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسٹیٹک تو ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں تو لانگ رن ایکولیبریم ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس میں آپ کو شارٹ رن کی ایکولیبریمز دکھائی دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کی اکانومی میں موجود شاک ایفیکٹس کی وجہ سے آتے ہیں، اور لانگ رن ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پوری ڈیٹیل کو دیکھنا اور اس تمام کروز کی پوزیشنز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم سمپلی ایک اسیوم کر سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ دیر از نو انفلیشن اینڈ دا کرنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائسز آر 110. تو یہ ہم نے پہلے ہی یہاں پہ گراف میں شو کر دیا کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک بنیادی ایکونومک لیول آف انکم ہے $17 پر، اور جہاں پہ آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے دیٹ از 110. اور یہاں پہ ہم یہ بھی اسیوم کرتے ہیں کہ نو لانگ رن گروتھ، مطلب یوں ہے کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو از ناٹ موونگ. بیکاز اگر آپ کو آئیڈیا ہو، یہ میں بات پچھلی سلائڈز میں بیان کر چکا ہوں، اس گراف میں اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں نے کہا تھا کہ بھی لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی ہمارا بس یہاں پر ایک پوائنٹ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے، اور یہ وہی پوائنٹ ہے جس کو ہم نے وہاں پر ایکولیبریم مینشن کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. بیکاز اگر اس میں موومنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لانگ رن گروتھ فیکٹر، اور لانگ رن گروتھ فیکٹر کے ریزنز کچھ اور ہیں، وہ یہ نہیں ہے جو کہ ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. بیکاز ہم نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اراؤنڈ اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ موو کرتی ہے. تو جہاں پر بھی آپ کا یہ ایکولیبریم پوائنٹ جہاں پہ شارٹ رن ایگریگیٹ ڈیمانڈ سپلائی اور لانگ رن ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہاں پہ مل جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کا ایک لانگ رن ایکولیبریم پوائنٹ بن جاتا ہے ود لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی. اور یہ آگے موو کرنا یا اس ایکولیبریم لیول کو لانگ رن میں آگے کی طرف موو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ فیکٹرز جو کہ شارٹ رن میں فلکچویشن کا باعث بنتے ہیں وہی فیکٹر آپ کی لانگ رن کو آگے لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے شارٹ رن کو لیڈ کرنے والے جو فیکٹرز ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں موورز اینڈ شفٹرز میں، ان کی وجہ سے ایک شاک ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اور وہ شاک ایفیکٹ آپ کی اس اکانومی کو اپ اینڈ ڈاؤن کی طرح ایک سلمس کی طرح لے جاتا ہے آگے. ہاں اس کا ایک لانگ رن کی جو لیول آف آؤٹ پٹ ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ضروری ہے. تو دیٹس وائی ہم ایڈجسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن لانگ رن گروتھ کو ہم یہاں پر ڈیل نہیں کریں. لانگ رن گروتھ کے لیے ہمیں پھر سولو ماڈل کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھنا پڑے گا. بیکاز سولو نے جو ایک کمپوزیشنز پرووائڈ کی ہیں لانگ رن گروتھ کی، وہ ایک اوبیسلی ایک اتھینٹک چیزیں ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لانگ رن گروتھ ماڈلس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن چونکہ فی الحال ہم یہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈ، ایگریگیٹ سپلائی اور مارکیٹ ایکولیبریم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ مارکیٹ ایکولیبریم از آلویز اسٹیبل ان دا شارٹ رن ڈیو ٹو دا فیکٹرز آئی ہیو مینشنڈ آلریڈی ٹو یو. سو یہ وہ ایکولیبریم لیول آف آؤٹ پٹ ہے جو کہ بھی میں نے آپ کو لانگ رن میں بتایا.
تو لانگ رن میں آپ کی کوئی گروتھ ہم یہاں پہ فی الحال ہم اسیوم نہیں کریں گے، چونکہ وہ گروتھ جو ہے وہ دیٹ از ایکچولی ایڈجسٹڈ ود دس شارٹ ٹرم کائنڈ آف فلکچویشن ان دی اکانومی. سو دیٹس وائی LRAS curve is not moving at all. اب ہم تھوڑا سا ڈائنمکس کا ذکر کر لیتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی کی طرف. مطلب یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہم نے بھی دیکھا ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کے شفٹ کو، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا اگر ہوتا ہے تو کیا اکانومی اسی طریقے سے موو کرتی ہیں؟ سو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کی ریالٹی کو. دا بیسکس آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی ماڈل جسٹ ڈسکس گیو سم مس لیڈنگ ریزلٹس. جو بھی ہم نے دیکھا کہ ایگریگیٹ سپلائی کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی جو لیفٹ ورڈ موومنٹ تھی، پھر اس کے بدلے میں جو ہم نے دیکھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے کی طرف شفٹ ہوتی ہے ود لوور لیول آف آؤٹ پٹ. پھر پرائس کا فال ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایگریگیٹ لانگ رن شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کے شفٹ ہونے سے ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ انکریکٹلی پریڈکٹس دیٹ دا ریسیشن کازڈ بائی دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو شفٹنگ ٹو لیفٹ ول کاز دا پرائس لائن ٹو فال، پرائس لیول ٹو فال, which has not happened for an entire year since the 1930s. یہ جو بھی ہم نے دیکھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے کی طرف شفٹ کر گئی، اور نیچے کی طرف شفٹ کر جانے سے آپ کا آؤٹ پٹ لیول بھی نیچے کی طرف آیا، پرائس لیول بھی نیچے کی طرف آیا. ایسا 1930s کے بعد سے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوا. اب یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ دو ایزمپشنس کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پرابلم اٹھتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ بھی آپ کی نو کنٹینیوئنگ انفلیشن، مطلب یہ ہے کہ پرائس لیول نیچے آنے کا یا پرائس لیول اوپر جانے کا مطلب جو ہے کہ یہ تو ایک کنٹینیوس انفلیشن ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انفلیشن کبھی بھی کنٹینیوس نہیں ہوتا، وہ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نو لانگ رن گروتھ، اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سوچا، بیکاز ہم نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ لانگ رن میں انفلیشن کا کوئی ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے، کوئی کنٹینیوس انفلیشن ہوتی نہیں ہے کہ لانگ رن میں وہ ایفیکٹ کریٹ کرے. اور اسی طریقے سے بھی ہم نے ایک اور ایزمپشن رکھی تھی کہ لانگ رن گروتھ ہم نہیں لیں گے، ہم نے ایک اسٹیٹک گروتھ کو دیکھنا ہے جس میں صرف ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو ایسا ہوتا نہیں. اگر ایڈجسٹمنٹ صرف ہوتی رہے تو ہم تو ایکولیبریم پوائنٹ ہمارا ایک پوائنٹ پر ہی رہے گا، پھر تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے نا. میں دوبارہ سے پوائنٹ اپنا ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا سا پیچھے جا کے، تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. لیکن سے پہلے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان دا ڈائنامک آف سیٹنگ وی اسیوم پوٹینشیل جی ڈی پی گروز اوور ٹائم اینڈ انفلیشن کنٹینیوز ایوری ایئر. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے جا کے اپنی سلائڈز میں دوبارہ سے وہ بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ پڑے کہ میں کیا بات کرنے لگا. یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ ہم نے جو آخری دو ایزمپشنز پڑھی، یہاں پہ آپ دیکھیے گا فار سمپلسٹی وی اسیوم نو انفلیشن، دا کرنٹ اینڈ ایکسپیکٹنگ فیوچر پرائس لیول از 110. ہم کوئی بھی انفلیشن کو لانگ رن میں اسیوم نہیں کر رہے ہیں کہ انفلیشن کوئی لانگ رن میں کوئی افیکٹ کریٹ کرتی ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے گروتھ کو ایک طریقے سے کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے. نو لانگ رن گروتھ آپ کا 17 ہے، اگر کوئی ڈیویشن آتی ہے تو وہ ری ایڈجسٹ ہو کے دوبارہ 17 بڑھ جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اکانومی 17 سے آگے کبھی موو ہی نہیں کرے گی؟ کیا کوئی بھی چینج اگر آئے گا تو وہ ایڈجسٹ ہو کے دوبارہ 17 پہ ہمیں ری اسٹور کر دے گا؟ تو یہ دو ایک ایسی ایزمپشنز ہیں جو کہ آپ کی ریئلٹی سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں. تو ہم یہاں پر ایک ایسا ڈائنامک آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ سپلائی کا کریٹ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. وی کین دین کریٹ اے ڈائنامک ADAS ماڈل بائی میکنگ 3 چینجز ٹو دا بیسک ماڈل. جو بیسک ماڈل ہمارا ہے اس میں 3 چینجز ہم کر لیتے ہیں. ایک ہے کہ پوٹینشیل ریئل جی ڈی پی انکریز کنٹینیوسلی. ہم ایسا اب یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ آپ کا ریئل جی ڈی پی اب بڑھے گی. اب 17 جو $17 اس پر کھڑی نہیں رہے گی، وہ بڑھے گی آگے. شفٹنگ ٹو دا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو ٹو دا رائٹ. اگر آپ کو لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی جو ورٹیکل کرو تھا اس کو ہم نے نہیں چھڑا، وہ وہی رہا. ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے ہمارے پاس ریزنز موجود ہیں سولو کی طرف سے کہ وہ بھی آگے کی طرف موو ہو سکتا ہے. اگر آپ کا فیکٹر گروتھ اگر آ جائے، وہ فیکٹر گروتھ آنے سے آپ کا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی جو ہے وہ آگے کی طرف شفٹ کر سکتا ہے.
And if assuming there is no other variable that affect the SRAS short-run aggregate supply curve have changed, the LRAS and SRAS curves will shift to the right by the same amount. Note that SRAS is also affected by the other factors. مطلب یہاں پہ یہ کہنے کا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے SRAS جو کہ آپ کا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو تھا اس کو ہم نے کسی طریقے سے رائٹ ورڈ شفٹ کیا بیکاز آف مینی ادر فیکٹرز، تو اسی طریقے سے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں ٹو دی رائٹ سائڈ. اینڈ ڈیورنگ دا موسٹ ایئر دا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ول بی شفٹنگ ٹو دا رائٹ. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ بہت ساری سچویشنز میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہمیں آگے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پیچھے کی طرف ذرا کم ہی ہوتا ہے. جو گروتھ جو آتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہوئے کنزمپشن اسپینڈنگ، گورنمنٹ اسپینڈنگ، انویسٹمنٹ اسپینڈنگ، یہ آپ کی ہر سال بڑھتی ہے. مطلب اگر کوئی کمی آتی ہے تو وہ شارٹ ٹرم میں ہی صرف آتی ہے، لانگ رن میں ایز سچ کوئی کمی نہیں آتی. لانگ رن میں ہمیشہ ایک طریقے سے رائٹ ورڈ شفٹ ہی آتا ہے. تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹنگ ٹو دا لیفٹ ول پش دا اکانومی انٹو ریسیشن. ہاں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو آپ کا لیفٹ ورڈ شفٹ کر جائے تو وہ اکانومی کو اس ریسیشن میں لے جاتا ہے، لیکن اگین وہ کسی خاص وقت اور شارٹ ٹرم کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن فار دا لانگر ٹرم آپ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ کی طرف ہی شفٹ کرتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اچھا تیسرا پوائنٹ بھی ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایکسیپٹ ڈیورنگ پیریڈز when workers firm expect high rates of inflation, the short-run aggregate supply curve will be shifting to the right. یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ اگر آپ کا ایک ورکرز اور فرمز جو ہیں وہ ایک ہائی ریٹ آف انفلیشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بیکاز اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب آؤٹ پٹ بڑھے گا آپ کی انکم لیول بڑھتا ہے، تو آؤٹ پٹ لیول بڑھنے سے، انکم لیول بڑھنے سے منی سپلائی بڑھ جاتی ہے، جس سے زیادہ انفلیشن آنے کا ایک چانسز ہوتے ہیں. تو وہ زیادہ انفلیشن آنے کی وجہ سے تو فرم ہو گیا، کنزیومرز ہو گیا، ان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی کچھ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے وہ آگے کی طرف موو کرتے ہیں. بیکاز زیادہ انکم کریٹ ہونے سے فرم کین ایکسپیکٹ کہ بھی ان کی پروڈکٹس جو ہیں، گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ زیادہ خریدی جائیں گی، تو وہ زیادہ پروڈکشن بھی دیتے ہیں، زیادہ پرائس پر بھی دیتے ہیں. سو لہٰذا آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے، ایگریگیٹ سپلائی جو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ کر سکتا ہے. The dynamics model provides a more accurate explanation of the source of most inflation. The SRAS curve shift to the right by less than the LRAS because the anticipated increase in the price offsets some of the total cost and increase in the in the labor fund and the capital stock. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈائنامک ماڈل میں اگر تھوڑا سا ہم اس کی ایکوریٹ ایکسپلیشن کر سکیں تو آپ کی انفلیشن کی جو سورس ہے وہ آپ کا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی جو رائٹ طرف شفٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی جتنا شفٹ ہوگا وہ اس سے کم ہوگا. مطلب جتنا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی آگے کی طرف شفٹ ہوگا، شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا اس سے کم آگے کی طرف شفٹ ہوگا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی میں کا رائز جو ہے وہ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی سے زیادہ ہوگا. سو اینٹیسپیٹڈ انکریز ان دی پرائس آف سیٹ. تو اب آپ کی اس ایگریگیٹ سپلائی کے بڑھنے سے، انکم کے بڑھنے سے انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو پرائس لیول بڑھے گا وہ پرائس لیول کا بڑھنا جو ہے وہ آف سیٹ ہو جاتا ہے. کس طرح کہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹوٹل کاسٹ کے بڑھنے سے آپ کا لیبر فنڈ اور کیپٹل اسٹاک بھی بڑھ جاتا ہے. تو چونکہ آپ کا کیپٹل اسٹاک بڑھ رہا ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے، سو دیٹس وائی وہ پھر آپ کا ایک طریقے سے ایڈجسٹمنٹ یا یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کی جو آف سیٹ ہو جاتا ہے. اینڈ آل دو انفلیشن از جنرلی اے ریزلٹ آف دی ٹوٹل اسپینڈنگ گروئنگ فاسٹر دین دا ٹوٹل پروڈکشن. یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا یقیناً بینگ اے میکرو اکنامک اسٹوڈنٹ کہ انفلیشن ہوتی ہی تب ہے کہ جب آپ کی پروڈکشن سے زیادہ آپ کی
ٹوٹل اسپینڈنگ بڑھ جائے. اگر آپ کی جتنی جو آپ کی ٹوٹل اسپینڈنگ ہے وہ زیادہ ہے, آپ کی پروڈکشن اس لیول سے کم ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا انفلیشن ریٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے. دا شفٹ ٹو دا لیفٹ آف SRAS کین آلسو کاز این انکریز ان دی پرائس لائن. پرائس لیول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی کرو پیچھے کی طرف شفٹ کر جائے, اس سے آپ کا پرائس لیول بڑھ جائے, جسٹ لائک دی سپلائی شاک جو کہ ہم نے پہلے دیکھا. اب ہم اس تمام جو ہم نے چیزیں دیکھی, 3 پوائنٹس دیکھے, اس کو ہم ذرا ایک گراف کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. لاسٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ لائن ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ 1, اور یہ شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی 1. یہ ہماری اوریجنل ایگریگیٹ سپلائی اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہیں جو کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کو اس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرتی ہیں. اور یہ ہمارا 1 نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ the economy begins in the equilibrium at the point A with the short run aggregate supply 1, aggregate demand 1, intersecting at the point of long run aggregate supply. تو یہ پوائنٹ آپ کا انیشیل پوائنٹ ہے. اب کیا ہوتا ہے سیکنڈ پوائنٹ پر, during the course of the year increases in the labor force and capital stock as well as the technological changes causes the shift from LRAS1 to LRAS2. یہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی لائن ہے جو کہ ورٹیکل ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ ہم اس کے لیے سولو ماڈل کو بیس بناتے ہیں کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی میں اضافہ تبھی ہوگا کہ اس میں 3 فیکٹرز ہیں, جو کہ اگر آپ کے پاس لیبر سٹاک بڑھ جائے, آپ کے پاس کیپٹل سٹاک بڑھ جائے, یا پھر آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل چینجز آپ کی امپروو ہو جائیں, تو اس صورت میں ہی آپ کا ایگریگیٹ سپلائی کا لانگ رن کا پھر رائٹ طرف شفٹ کر جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہی سیم فیکٹرز جو کہ آپ کی لیبر اسٹاک, کیپٹل اسٹاک اور آپ کی ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ جو ہے, یہی فیکٹرز جو ہیں آپ کی جو کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کو شفٹ کر رہے تھے رائٹ سائڈ پر, آلسو کازنگ دا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو ٹو دا شفٹ. یہی فیکٹرز آپ کی لانگ رن کو بھی شفٹ کر رہے ہیں, اور یہی فیکٹرز آپ کی شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو بھی شفٹ کر رہے ہیں, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ بھی آپ کی اس پرائس فیکٹر کے علاوہ کوئی بھی ایسا فیکٹر جو کہ آپ کی سپلائی کو بڑھائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کا سپلائی کرو شفٹ کر جائے گا آن دی رائٹ سائڈ. اینڈ ڈیورنگ دا کورس آف دا ایئر, اچھا اب آپ کا چونکہ اب آپ کا ایگریگیٹ سپلائی کا رائٹ ورڈ شفٹ ہو گیا ہے, آپ کا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی رائٹ ورڈ شفٹ ہو گیا ہے, تو اب آپ اس لائن کو فوکس کیجیے گا. ناؤ یور لائن از دس نیو, جس کو آپ کہہ رہے تھے نا کہ نیا ایکویلبریم پوائنٹ کہاں جنریٹ ہوگا. تو اب آپ کا LRAS1 جو ہے دیٹ از بینگ شفٹڈ ٹو LRAS2, آپ کا SRAS1 دیٹ از بینگ شفٹڈ ٹو دا SRAS2. سو یہ 2 لائنز آپ کی ہیں. اینڈ رائٹ ناؤ اسٹل یو آر ایٹ دا پوائنٹ آف اوریجنل ایگریگیٹ ڈیمانڈ, بٹ ڈیورنگ دا کورس آف دا ایئر رائزنگ دا پاپولیشن. اب یہاں پر یہ ہے کہ پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے, انکم کے بڑھنے کی وجہ سے, انویسٹمنٹ کے بڑھنے کی وجہ سے, اور گورنمنٹ پرچیزنگ کے بڑھنے کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا بھی دوسری طرف یا رائٹ طرف شفٹ کر جاتا ہے, اور اکانومی جو ہے وہ ایک نئے ایکولیبریم پوائنٹ کی طرف موو کر جاتی ہے جو کہ یہ ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس طرح آپ کی لانگ رن ایگریگیٹ جو ہے نا, آپ کی اکانومی جو ہے وہ پھر آپ کا آگے کی طرف موو کرتی ہے. اینڈ ان دا لاسٹ دا ڈائنامک ADS ماڈل جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے ٹو گیو اس اے مور ایکوریٹ اکاؤنٹ آف دی چینج ان دا ریئل GDP اینڈ دا پرائس لیول. آپ دیکھو گے کہ آپ کی اکانومی اس پوائنٹ سے آپ نئے ایکویلبریم پوائنٹ کی طرف آ گئی ہے ود دا سیم لیول آف پرائس لائن بٹ ود دی ہائر لیول آف آؤٹ پٹ. سو اس میں آپ دیکھو گے کہ اس میں ہم نے شارٹ رن کی شفٹ کی بھی بات کی اور لانگ رن شفٹس کی بھی ہم نے یہاں پہ ذکر کیا. یہاں پہ پھر ہم نے ایک بات یہ دیکھی کہ ٹھیک ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ آپ کی LRAS1 لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کو لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی 2 کی طرف لے گئی, آپ کا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا آپ کا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی 2 کی طرف چلا گیا, آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بیکاز آف دی سم ریزن جو کہ اس پوائنٹ 4 میں لکھی ہوئی ہیں وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 2 کی طرف چلی گئی. آپ کی اکانومی تو انکم لیول تو 17 سے 17.4 تک چلا گیا, دیٹ ہیز بین شفٹڈ فرام 17 to 17.4, بٹ دا پرائس لیول ریمینز سیم, اٹ سیمز ریمین سیم. تو پرائس لیول کا بیکاز ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لانگ رن میں انفلیشن آتی ہے, لانگ رن میں انفلیشن اپنا کہہ سکتے ہیں کہ کریٹ ہوتی ہے,
تو وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے یا وہ کیا وجوہات ہیں، اس کے لیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا ایک اور کازز آف انفلیشن میں آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر کہ اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ رائٹس کی طرف شفٹ ہو جائے لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی سے زیادہ، تو اس صورت میں آپ کا ایک طریقے سے پرائس رائز آ سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کرو میں اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ دیکھوں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اتنی ہی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا جو چینج ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہے جو کہ آپ کا سپلائی کا چینج ہے. لیکن جب میں آگے کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا چینج ان ریشو ایگریگیٹ سپلائی کے چینج سے کہیں زیادہ ہے. تو اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ ان کمپیریزن ود دا ایگریگیٹ سپلائی از شفٹنگ مور دین obviously آپ کا پرائس لیول جو ہے وہ رائز کر جاتا ہے. اب یہاں پہ وجوہات کیا ہیں؟ ایگریگیٹ ڈیمانڈ موو فردر رائٹ دین دا ڈز ٹو دی SRAS اور SRAS موو ٹو دا رائٹ بٹ دا اینٹیسپیٹڈ رائز ان دا پرائس لیول causes it to move lesser than the LRAS. So long run equilibrium is restored but with the higher price level. آپ کا لانگ رن ایکولیبریم آیا، لانگ رن ایکولیبریم ریسٹور بھی ہوا، آپ کی اکانومی بھی بڑھی اور ساتھ میں آپ کا انفلیشن بھی ہم نے اس میں آبزرو کیا. اور اس کے علاوہ جو ریسیشنز آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کازز آف ریسیشنز کیا ہیں. 2007 اور 2009 کا ہم نے آپ ایگزامپل لیا ہے. مثال کے طور پر 3 مین فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی 2007 اور 2009 میں کمبائن ہوئے. ایک تھا آپ کے پاس اینڈ آف دی ہاؤسنگ ببل. ہاؤسنگ پرائسز روز ان دا ایئرلی 2000s initially due to the low interest rate, but then due to the expectations and speculation in 2006, the speculative bubble began to deflate and the spending on the residential investment fall. And this was the reason that the housing bubble has been ended up. While the financial crisis, as many people defaulted on their mortgages, many financial institutions took heavy losses. This financial crisis led to the credit crunch, decreasing consumption and investment spending, and the rapid increase in the oil prices during the 2008. ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ ایک ریپڈ انکریز اگر آ جائے پرائس میں، اپنا آئل پرائس میں یا پھر اور جو مٹیریل ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہاؤسنگ میں یا ریزیڈینشل میں گر گئی، اس کی وجہ سے پرائس میں بھی اضافہ ہوا اور اس وجہ سے جو ہے آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ پیچھے کی طرف شفٹ ہوا اور ایک سپلائی شاک جو ہے وہ بھی یہاں پہ کریٹ ہوا. سیورل فیکٹر کمبائنڈ ٹو انکریز دا پرائس آف آئل from 34 barrel in 2004 to the 140 barrel per barrel in 2008. A supply shock exacerbated the ongoing recession. اور یہ ایک وجہ ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ریڈ کریں کہ کس طریقے سے آپ کا 2008 پہ ریسیشن آیا اور کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ان دی شارٹ رن اینڈ ایز ویل ایز ان دا لانگ رن. یہ آخری جو سلائیڈ ہے یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں جسٹ ٹو سی دا ڈیٹیل اینڈ گیو سم اوپینین ان دیٹ کہ ہاؤ دا LRS long run aggregate supply curve, how these are being changed, how aggregate demand is going to shift, and how the aggregate equilibrium in 2008 take place. So that will be your assignment for the last slide. آپ نے last slide کو explain کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو مزید explanations کی دے سکوں گا. تھینک یو ویری مچ. اب ہم تھوڑا سا ان شفٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے مارکیٹ میں شاکس کریٹ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ آپ کی لانگ رن ایکولیبریم کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. سو ویسے تو اس میں بہت سارے کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ چند ایک کیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی کی موومنٹ کا، شفٹس کا اور ایک ایڈجسٹمنٹ کا اور ری ایڈجسٹمنٹ کا آپ کو ایک طریقے سے آئیڈیا دے سکوں. فرض کریں کہ ایک انٹرسٹ ریٹ، ہم یہاں سے پہلے اس کو موو کر لیتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کے بڑھ جانے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف موو کر سکتی جاتی ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو
کہ AD1 ہے، یہ آپ کا لانگ رن ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے، لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی ہے، لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کے ساتھ ساتھ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی، اور یہ تینوں جو ہیں اس پوائنٹ A پر آپ کو انٹرسیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس ایکویلیبریم پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ $17 آپ کا آؤٹ پٹ لیول ہے، اور آپ کا 110 جو ہے آپ کا انفلیشن ریٹ ہے، اور یہ آپ کا لانگ رن ایکویلیبریم موجود ہے. فرض کیجئے کہ کوئی ایک فیکٹر جو کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کر سکتا ہے، جس کو میں نے یہاں پر انٹرسٹ ریٹ لیا، حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو کم ہو جاتی ہے کسی فیکٹرز کی وجہ سے، وہ بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جس میں ہم نے شفٹرز میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب وی ویکٹر کی بات کی تھی تو اس میں کنزمپشن اسپینڈنگز ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ اسپینڈنگز ہیں، آپ کی گورنمنٹ اسپینڈنگز ہیں، آپ کی نیٹ ٹریڈ اسپینڈنگز ہیں. اگر یہ ان میں سے کوئی بھی اسپینڈنگز کم ہو جاتی ہیں، یہ چاروں کم ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا ڈاؤن ورڈ شفٹ کر جاتا ہے. سو آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھ جانے سے تو یقیناً آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ آپ کی جو انویسٹمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ایگریگیٹ جو انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ آپ کا فنکشن انٹرسٹ ریٹ کا ہے نیگیٹو ریلیشن شپ کے ساتھ. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ اسپینڈنگ کم ہو جاتی ہے. سو فرض کریں یہاں پر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے اور آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف شفٹ کر گئی ہے، بیکاز آپ کی انویسٹمنٹ اسپینڈنگ کم ہو گئی ہے، تو آپ کا AD کرو آپ کا AD1 سے AD2 کی طرف شفٹ کر جاتا ہے، اور آپ کا ایکویلیبریم پوائنٹ جو کہ A پوائنٹ پر تھا وہ B پر آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایک شاک آنے سے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ایک شاک کریٹ ہوا، اور اس شاک نے آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ شفٹ کیا، اور آپ کا ایکویلیبریم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا فرام A to B. اب یہ شارٹ رن کا ایک ڈسٹربنس ہے، یہ لانگ رن کی ڈسٹربنس نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو اب چونکہ آپ B پر آ گئے ہو تو ناؤ دا اکانومی از پروڈیوسنگ ایٹ $16.8 ایٹ دی ریئل GDP، بیکاز پہلے 17 تھا، وہ کم ہو کے 16.8 ہو گیا، بیکاز انویسٹمنٹ کم ہو چکی ہے. Now the firms are not producing that much what they had earlier. اور اسی طریقے سے آپ کا پرائس لیول بھی نیچے کی طرف شفٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جب گر جاتی ہے، ڈیمانڈ جب کم ہوتی ہے تو اس کا اثر پرائس پر پڑتا ہے، اور ڈیمانڈ کے کم ہونے سے پرائس لیول بھی نیچے آتا ہے. اب پرابلم اس کے آگے یہ ہے کہ ابھی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی، کیا یہ اکانومی اسی پوائنٹ B پر مینٹین کرے گی، یا اکانومی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. لیٹس سے اگر آپ کہیں کہ بھی آپ کی اکانومی بس A سے لے کر پوائنٹ B پر آ کے اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، تو یہ ایسا ہوتا نہیں، بیکاز آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں وہ اکانومی کو پیچھے نہیں جانے دیتے، وہ آپ کی اکانومی کو آگے کی طرف موو کرتے ہیں. تو دیٹس وائی ہمیں ایک لانگ رن گروتھ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شارٹ رن کی جو اس طرح کی موومنٹس ہیں یا شارٹ رن کے جو شاکس ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، آپ اس کو ری ایڈجسٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کی اکانومی نے ایگریگیٹ لانگ رن میں آگے کی طرف فارورڈ موو کرے. سو دیٹس وائی اب یہاں پر آپ A سے پوائنٹ B پر تو آ چکے ہو، اب اس میں آپ نے دوبارہ ایک لانگ رن ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اب آپ کے پاس دو کیسز ہیں، اب آپ کے پاس دو سلوشنز ہیں اس کے لیے. یا تو یہ ہے کہ آپ کا جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے انویسٹمنٹ کے کم ہوئی اور انویسٹمنٹ کے کم ہونے کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ پیچھے کی طرف شفٹ کر گئی ہے، تو یا تو آپ اس کو ریووک کر دیں، مطلب آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں. تو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کیا ہوگا کہ انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، اور آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ 2 جو ہے وہ آپ کی بڑھ کر دوبارہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 1 کی طرف آ سکتی ہے. یہ تو آپ نے ریووک کر دیا، ریووٹ کر دیا. لیکن لیٹ سے اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہی ہے تو پھر کم کیوں کیا؟ بیکاز آبویسلی آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا تھا نا، تو اگر آپ نے اس کو کم ہی کرنا ہے تو اس کو بڑھایا کیوں؟ تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھنے کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے، انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی کوئی کافی مانیٹری ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ کی منی میٹرز ہو سکتے ہیں. تو جب تک آپ کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کا انٹرسٹ ریٹ تو بڑھا رہے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا اور آپ کی اکانومی کو ڈسٹربنس کریٹ ہوئی تو آپ نے کل جا کے انٹرسٹ ریٹ کو دوبارہ کم کر دیا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کے انٹرسٹ ریٹ رائز کرنے کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں، انٹرسٹ ریٹ رائز ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں. تو جب تک وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوں گے آپ کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ رہے گا.
اب آپ نے اس انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ پیچھے کی طرف شفٹ ہوا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح کمپنسیٹ کرنا ہے. دا پوائنٹ از دس. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ تو دوبارہ تو کم نہیں کر سکتے ہو, آپ نے کسی اور طریقے سے کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ ہم اپنا شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی جو ہے اس کو کسی طریقے سے آگے کی طرف موو کریں, شفٹ کریں. اب وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھا ہے کہ فرمز اینڈ ہاؤس ہولڈ ریڈیوس دیئر پلانڈ انویسٹمنٹ. اوبیسلی انویسٹمنٹ کم ہونا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرمز ہو گئیں اور ہاؤس ہولڈ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ پیچھے کی طرف شفٹ کر گئی ہے, تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کم کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے کی طرف گر جاتی ہے. اب یہاں پہ کہ ورکر جو ہیں وہ اس انویسٹمنٹ کے گرنے کی وجہ سے اپنی جاب لوز کر جاتے ہیں. آپ کا فرم جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کی سیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی فیکٹس ہیں کہ جب انویسٹمنٹ گرے گی تو لوگ جو ہیں وہ امپلائیز جو ہیں وہ اپنی جاب لوز بھی کریں گے, آپ کی فرم کی پروڈکشن جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گی اور آپ کی سیل بھی کم ہوگی. اب چونکہ جابز لوز کرنے کا جب ایک طریقے سے سیزن آتا ہے, سپوز ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے, تو وہاں پہ پھر ورکر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ لوور ویجز پر اب کام کرے گا, بیکاز آئدر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, بیکاز ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, آپ کی انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہیں, تو اوبویسلی پھر آپ کے جو ریمیننگ امپلائیز ہیں وہ پھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے ہم اپنے لوور ویجز کے ساتھ بھی ہم کام کر سکتے ہیں, کریں گے, بیکاز ہمیشہ جو امپلائیز ہیں یہ جو لیبر ہے اس کی بارگیننگ پاور ہمیشہ کم رہی ہے. سو دیٹس وائی وہ اپنی جو ہے نا ویجز جو ہیں وہ کم ویجز پہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر جو فرمز ہیں اب ان کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اب لوگوں کو ویج کم مل رہی ہیں, لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں, تو پھر وہ اپنی جو گرتی ہوئی جو ڈیمانڈ ہے, اوبویسلی جب ڈیمانڈ گرے گی ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ گرے گی, لوگوں کے پاس انکم نہیں ہے, لوگوں کے پاس انکم کم ہے, ناؤ دے کین ناٹ بائی دیئر پروڈکٹس مور, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ڈیمانڈ کو ریز کرنے کے لیے وہ پھر اپنی پرائسز کو وہ کم کرنے پہ آ جاتی ہیں. تو جب وہ پرائسز کم کریں گی تو ابھی ایکسپیکٹیشن ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی پرائسز کم کی جاتی ہیں, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائس ہمیں کم کرنی پڑے گی. ٹھیک. سو دا SRAS جو ہے آپ کا شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی ہے, وہ کرو جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے رائٹ سائڈ کی طرف, وتھ گڈز اینڈ سروسز سولڈ فار لوور پرائسز. آپ دیکھیے گا ابھی آپ کا جو ایگریگیٹ سپلائی شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی 1 جو ہے وہ شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے. اور یہ ایڈجسٹمنٹ تبھی بہتر طریقے سے ممکن ہے کہ آپ کی وہ جو ڈکلائن ہے آپ کے آؤٹ پٹ لیول کا بیکاز آف دی فال آف انویسٹمنٹ, وہ آپ کا فلی کمپنسیٹ ہو جائے بیکاز آف دس رائز آف شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی ایٹ لوور پرائسز, بیکاز لوور پرائسز پر آپ کی ڈیمانڈ B سے C کی طرف موو کرنی چاہیے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ پرائس کے کم ہو جانے سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو فرم جو ہیں وہ پھر زیادہ پروڈیوس کرتی ہیں اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ یہ زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ لوور پرائس پر لوگ پرچیز کریں گے. تو اس طریقے سے یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے آپ کی شارٹ ٹرم میں ہو جاتی ہے, لیکن شارٹ ٹرم ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ لانگ رن ایکولیبریم کو آگے کی طرف لے جائے گی نہیں لے جائے گی, دیٹ از ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن ہم نے شارٹ رن شاک کو ایک لانگ رن ایکولیبریم کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہمارا لانگ رن ایکولیبریم لیول آف آؤٹ پٹ جو ہے وہ 17. سو لانگ رن آپ کا جو آؤٹ پٹ لیول ہے وہ $17 پر تھا, اور اسی کو ہم نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بنیادی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار دی ایڈجسٹمنٹ ان دا لانگ رن. اب ہم یہاں پہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فال آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو کہ میں نے آپ کو اس ایگزامپل میں بتایا کہ اٹ از ڈیو ٹو دی رائز ان دا انٹرسٹ ریٹ, تو اس کے اور بھی بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے کی طرف شفٹ کیوں کر جاتی ہے, بیکاز ناٹ اونلی کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ہی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے کی طرف شفٹ کرے گی. سو اگر آپ کو یاد ہو کہ GDP میں بتایا تھا کہ 4 کمپوننٹس ہیں, جس میں آپ کو کنزمپشن اسپینڈنگ ہے, انویسٹمنٹ اسپینڈنگ ہے, گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے, اور آپ کی نیٹ ٹریڈ اسپینڈنگ ہے. سو کوئی بھی ان میں سے اینی ون آف 4 دیٹ کوڈ کاز اے ریسیشن. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ریزن ہو ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے آنے کی, تو کیا ہر ریزن کا
کرنا یا ہر ریزن کو ایڈجسٹ کرنا ایک ہی طریقے سے ہوگا؟ کیا جس طریقے سے ہم نے انویسٹمنٹ کو کم ہونے سے جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے کی طرف شفٹ کی گئی تو وہی ایڈجسٹمنٹ کنزمپشن اسپینڈنگ کے کم ہونے کو بھی کور کرے گی؟ وہی ایڈجسٹمنٹ کیا گورنمنٹ اسپینڈنگ کے کم ہونے کو بھی کرے گی؟ تو سوال یہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک یہاں پہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ موسٹ پوسٹ ورلڈ وار ٹو ریسیشنز ان دا یو ایس ہیو بین پریسیڈڈ بائی دی فال ان دا ریزیڈینشیل کنسٹرکشن. انہوں نے کہا کہ بھی ورلڈ وار ٹو کے ریسیشن کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ نیچے کی طرف گری ہے، تو انویسٹمنٹ یقیناً گری ہے. اور ریسنٹ ریسرچ سجیسٹ دیٹ دا ریسیشن کاز بائی دا فائنینشیل کرائسس، جو کہ اب 2007 اور 2008 کا فائنینشیل کرائسس رہا ہے، اس میں بھی آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے آئی ہے. اینڈ دیٹ فائنینشیل کرائسس ٹینڈ ٹو بی لارجر اینڈ مور لانگ لاسٹنگ دین ڈکلائنس ڈیو ٹو دی ادر فیکٹرز. تو وہ تو بہت زیادہ ایک لمبا چوڑا 2-3 سال پر محیط ایک وہ تھا ریسیشن رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیچے کی طرف شفٹ کر گئی ہے. تو یہ کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فرم کی ایکسپیکٹیشنز اور مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ بھی مارکیٹ کس طرح ایکسپیکٹ کرتی ہے، اور نارملی اسی طریقے سے کرتی ہے کہ بھی آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ جب گرے گی تو پرائس لیول بھی نیچے آئے گا، آؤٹ پٹ لیول بھی نیچے آئے گا، امپلائمنٹ بھی نیچے آئے گی، اور امپلائمنٹ کے نیچے آنے سے بے روزگاری کریٹ ہوگی، اور بے روزگاری کی کریٹ ہونے سے obviously the people would be not in position to buy more and more products and goods and services at the same prices. تو پھر فرمز جو ہیں وہ پھر یہی ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کو پھر لوور ہی جو آپ ان کی سپلائی اگر انہوں نے دینی ہے تو پھر لوور پرائس پر ہی وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹو ایڈجسٹ دیئر ایکویلیبریم پوائنٹ ان دی لانگ رن. اب ہم تھوڑا سا ایکسپینشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ریسیشن کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ایکسپینشن کیسے آتی ہے، بیکاز جس طرح ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ڈاؤن ورڈ شفٹ ہونے سے یا لیفٹ ورڈ شفٹ ہونے سے ریسیشن بھی ایک سلسلہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. تو اس طریقے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے آگے بڑھنے سے یا رائٹ ورڈ شفٹ ہونے سے ایکسپینشن بھی آپ کی اکانومی میں آتی ہے. مثال کے طور پر سپوز دیٹ دا فرم بیکم مور آپٹیمسٹک اباؤٹ دا فیوچر. فرم جو ہیں وہ زیادہ فیوچر کے لیے آپٹیمسٹک ہیں کہ بھی آنے والے سیشن میں یا اس جو بھی کرنٹ بجٹ ہے اس میں ہمارے لیے بڑی کہہ سکتے ہیں کہ روم ہے، اپرچونیٹیز ہیں، اس کو ہمیں ویل کرنا چاہیے. تو فرم جو ہیں انہی ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر انویسٹمنٹ کو بڑھا دیتی ہیں. جب انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی تو obviously آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 1 سے AD1 سے AD2 کی طرف شفٹ کرے گا. تو آپ کا جو ایکویلیبریم پوائنٹ جو کہ A پر ہے وہ پھر B کی طرف موو کرے گا. B کی طرف شفٹ کر دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کی آؤٹ پٹ لیول بھی بڑھے گا، بیکاز انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. 17 سے 17.3 کی طرف چلے جاؤ گے، اور آپ کا جو پرائس لیول ہے وہ بھی آپ کا 110 سے 113 کی طرف موو کرے گا. بیکاز یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کی گروتھ جب آگے کی طرف بڑھتی ہے، گروتھ آتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، تو وہ آپ کی اکانومی میں پیسے کو جنریٹ کرتی ہے، جس سے آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آگے کی طرف موو کرتا ہے، تو وہ آپ کا انفلیشن ریٹ کو بڑھائے گا. تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کب آگے کی طرف شفٹ ہوا؟ بیکاز کہ ایک آپ کی انفلیشن ایکسپینشن آئی ہے، آپ کی پروڈکشن کے بڑھنے سے، آپ کے آؤٹ پٹ کے بڑھنے سے، آپ کی انویسٹمنٹ کے بڑھنے سے اکانومی کا آؤٹ پٹ بڑھا ہے، آؤٹ پٹ کے بڑھنے سے انکم بڑھی ہے، انکم لیول کے بڑھنے سے منی سپلائی زیادہ ہوئی ہے. تو ایک انفلیشنری پریشر کی بنیاد پر، انفلیشنری ایک طریقے سے ایکسپینشن کی بنیاد پر آپ کی اکانومی بھی آگے بڑھی ہے اور پرائس لیول کو بھی ایک بوسٹ ملا ہے. سو ایگریگیٹ انویسٹمنٹ کے بڑھ جانے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ رائٹ طرف شفٹ کر جاتا ہے. ان امپلائمنٹ فالز. اب آپ کی ان امپلائمنٹ گرے گی بیکاز زیادہ انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ دا فرمز ول بی ڈیمانڈنگ مور اینڈ مور لیبر اور فورسنگ امپلائرز ٹو پے مور. دا انکریز ڈیمانڈ فار گڈز ریزز دا پرائسز. چونکہ اب ایک انویسٹمنٹ زیادہ ہے، لوگوں کو یا فرمز کو، کارپوریٹ سیکٹر کو لیبر زیادہ اور اچھی چاہیے ہوتی ہے. تو چونکہ ڈیمانڈ فار لیبر بڑی ہے تو ڈیمانڈ فار لیبر کے بڑھنے سے ایک آپ کا جو ویج ریٹ ہے وہ بھی اوپر کی طرف شفٹ ہوگا. مطلب
ویج ریٹ بڑھے گا آپ کا، ویج ریٹ کے بڑھنے سے ہی آپ کا جو ہے نا وہ پھر آپ کا پرائس لیول بھی زیادہ ہونے کی طرف ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، بیکاز ویج ریٹ کے بڑھنے سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، تو کاسٹ آف پروڈکشن کو کور کرنے کے لیے فرمز جو ہیں وہ اپنی پرائسز لیول کو بھی زیادہ کرنے کی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ طاق میں ہوتی ہیں. سو دیٹس وائی آپ کی گڈز اینڈ سروسز کی جو پرائس لیول ہے وہ بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو چونکہ پرائس لیول بڑھنے کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں تو فرمز یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب پرائس لیول بڑھے گا تو آپ کی اکانومی میں کنزمپشن زیادہ نہیں ہوگی، آپ کی گڈ اینڈ سروسز کو زیادہ نہیں خرید جائے گا، تو وہ پرائس لیول کے بڑھنے سے پہلے ہی اپنی ایگریگیٹ سپلائی کو تھوڑا سا ریڈیوس ڈاؤن کر دیتی ہیں، بیکاز دے نو کہ آپ کی زیادہ پرائس پر زیادہ پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں بکے گی، گڈ اینڈ سروسز نہیں بکیں گی. سو دیٹس وائی وہ پہلے سے پلان کر کے ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر اپنی ایگریگیٹ سپلائی کو کم کر دیتی ہیں. دا فارمز اینڈ ورکرز ایڈجسٹ ٹو پرائس لیول بینگ ہائر دین دے ہیڈ ایکسپیکٹڈ. کاسٹ ول رائز اینڈ کاز شارٹر ایگریگیٹ سپلائی ٹو شفٹ ٹو دا لیفٹ. تو اس وجہ سے آپ کا شارٹر ایگریگیٹ سپلائی لیفٹ سائڈ کی طرف شفٹ کر جاتا ہے. تو وہ جو ایک ڈسٹربنس پوائنٹ اے پر اوریجنلی آپ موجود تھے، جو کہ آئی ایک انویسٹمنٹ کے بڑھ جانے سے، انفلیشنری پریشر کے آنے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھی ہے، وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ کر پوائنٹ بی پر آ گئی ود دی ہائر اماؤنٹ آف ریئل انکم اینڈ ود دی ہائر ریٹ آف انفلیشن، اور وہ چیز جو ہے وہ پھر ریٹیلیٹ کرتی ہے آپ کی فرمز کو ٹو ریڈیوس ایگریگیٹ سپلائی، بیکاز دے ایکسپیکٹ دیٹ دا ایٹ ہائر پرائسز پیپل ول ناٹ بائی دیئر پروڈکٹس. تو وہ اپنی ایگریگیٹ سپلائی کو کم کر دیتے ہیں ود مور رائز آف پرائسز. سو آپ کی اکانومی دوبارہ سے ایڈجسٹ ہو کے دوبارہ 17 پر آ جاتی ہے، اور آپ کی جو نیا ایکولیبریم پوائنٹ ہے جو کہ 17 پر پہلے 110 انفلیشن ریٹ پر تھا، اب وہی ایکولیبریم لیول آف آؤٹ پٹ ہوگا، لیکن اب کی بار آپ کا زیادہ انفلیشن ریٹ پر ہوگا، لائک ایٹ 116. سو یہی بات یہاں پہ لکھی ہے کہ فرمز اینڈ ورکرز ریز دیئر ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ دا پرائس لیول، شفٹنگ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی ٹو دا لیفٹ اینڈ ریسٹورنگ لانگ رن ایکولیبریم. تو ان دونوں کیسز میں ہم نے لانگ رن ایکولیبریم کے ریسٹور ہونے کی ہم نے بات کی ہے. یاد رکھیے گا کہ ان دونوں کیسز میں میں نے کہیں بھی لانگ رن ایکولیبریم کے آگے موو کرنے کی بات نہیں کی ہے، بیکاز ہم 17 سے یا اگر پیچھے کی طرف موو کیا ہے تو ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر کے دوبارہ 17 پر لائے ہیں، اور اگر ہم نے 17 سے آگے کی طرف شفٹ کیا ہے کسی خاص شاک کی وجہ سے، تو اس کو ہم ایڈجسٹ کر کے دوبارہ 17 پر لائیں. تو ایٹ دا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں یہ کہ آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بھلے لیفٹ سائڈ کی طرف شفٹ کرے یا پھر رائٹ سائڈ کی طرف شفٹ کرے، یہ شارٹ شاکس ہوتے ہیں، اور یہ ری ایڈجسٹ ہو کے دوبارہ آپ کی لانگ رن ایکولیبریم کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیے جاتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے شاک کو کس طریقے سے آپ کی ایگریگیٹ سپلائی لانگ رن میں ایڈجسٹ کرتی ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں شاک آیا because of the rise of aggregate demand, because of the fall of aggregate demand, and how this shock has been responded and being adjusted to the long run level of equilibrium. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کی سپلائی شاک میں اگر کوئی کریشن ہوتی ہے، سپلائی شاک کریٹ ہوتا ہے جسٹ لائک دیٹ، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی جو ہے وہ اگر پیچھے کی طرف یا کم ہو جائے بیکاز آف کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے انکریز ان دا آئل پرائسز. اب آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پروڈکشن کم کیوں ہو سکتی ہے، یا پروڈکشن کے کم ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. را مٹیریل کی پرائسز کا بڑھنا ہے، ویج ریٹ کا بڑھنا ہے، اور آئل پرائسز کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑھنے سے آپ کی ایگریگیٹ سپلائی کم ہو سکتی ہے. وڈرال آف سبسڈیز جو ہے اگر وہ ہو جائے تب بھی آپ کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، بیکاز سبسڈیز اگر آپ کی وڈرا کر لے گورنمنٹ تو obviously آپ کی جو فرمز جو ہیں
جو کہ ایک طریقے سے سبسڈیز کو انجوائے کرتی ہیں، وہ پھر دوبارہ اتنی پروڈکشن دینے قابل نہیں رہتی، تو ایگریگیٹ سپلائی جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں وہ پھر ڈاؤن ورڈ یا لیفٹ ورڈ جو ہے وہ شفٹ کر جاتی ہیں. وہی آپ کو یہاں پر دکھائی دیا جا رہا ہے. تو آپ کا ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے جو کہ اے پوائنٹ پر تھا $17 انکم اور 110 انفلیشن ریٹ کے ساتھ، وہ شفٹ کر جاتا ہے پوائنٹ بی پر ود دا لوور rate of output level that is 16.7 but with the higher price change that is 112 of inflation rate. تو آپ کو دیکھا جائے تو چونکہ سپلائی کم ہوئی ہے، سپلائی تو کم ہونے سے تو وہ آپ کا آؤٹ پٹ لیول کم ہو گیا 16.7، لیکن چونکہ سپلائی کم ہوئی ہے تو اس کا اثر اوبویسلی پرائس لیول پر پڑتا ہے، جو پرائس لیول جو ہے اس کو بڑھ جاتا ہے. سو یہ پریویس انالیسس تھوڑا سا ڈفرینس ہے، بیکاز پیچھے ہم نے ایگریگیٹ سپلائی کو موو کیا سڈنلی اور اس کو پھر ہم نے ایڈجسٹ کیا تھا لانگ رن ایگریگیٹ ایکولیبریم کے ساتھ، اور اب کی بار ہم نے ایگریگیٹ سپلائی کو موو کیا سڈنلی اور اس کو ہم شارٹ رن سپلائی شاک بھی کہتے ہیں. تو اب یہ کس طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، یہ اے سے پوائنٹ بی کی طرف ہم آ گئے ہیں ود دا لوور لیول آف آؤٹ پٹ ود دا ہائر پرائسز، ہاؤ کین اٹ بی ایڈجسٹڈ، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہاں پر میں نے وجہ لی ہے آئل پرائسز کی، جس کی وجہ سے آپ کا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی بیکورڈ شفٹ کر گیا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ آئل پرائسز ہی ہوں، آئل پرائسز کے علاوہ بہت سی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی ایگریگیٹ سپلائی کو بیکورڈ شفٹ کر سکتی ہیں بیکاز آف مینی آف دی فیکٹرز، جس میں نے آپ کو 2-3 وجوہات بتائیں. ٹیکس ریٹ کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے اس کی ریزن، سبسڈیز کا وڈرال بھی ہو سکتا ہے اس کی ریزن، را مٹیریل کا اور ویج لیول کا بڑھنا بھی اس کی ریزن ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سپلائی جو ہے وہ بیکورڈ افیکٹ کر جاتی ہے. تو یہ ایک شارٹ ٹرم سپلائی شاک ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایک لانگ رن میں کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اب اس میں سے ایک وجہ جو ہمیں اب یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھی the recession caused by the supply shock eventually leads to the falling wages and prices shifting SRS back to its original position. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ایک شارٹ ٹرم ایگریگیٹ سپلائی پیچھے کی طرف موو کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے، بیکاز آپ کا ایگریگیٹ سپلائی کم ہونے کا مطلب فرمز آر پروڈیوسنگ لیس. تو جب فرم پروڈیوس لیس کر رہی ہوتی ہیں تو اوبویسلی فرمز جو ہیں ان کے پروفٹس بھی گرتے ہیں، سیل بھی گرتی ہے، تو وہ پھر ایک طریقے سے اگین وہ پھر اتنی کاسٹ برداشت نہیں کر سکتی. سو پھر وہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ویج ریٹ کو کم کرتی ہیں. سو ویج ریٹ کو کم کر کے کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس طریقے سے پھر وہ سپلائی کو زیادہ کر سکتے ہیں. بیکاز ویج ریٹ کے کم ہونے کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ان امپلائمنٹ کی کریشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب چونکہ یہاں پہ فل امپلائمنٹ لیول کو اسیوم کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم ان امپلائمنٹ کا ذکر نہیں کریں گے، ہم فل امپلائمنٹ کا ذکر ہی کریں گے. لیکن ہم یہاں پر جو ہے ویج ریٹ کو کم کر سکتے ہیں، بیکاز ایک جو ڈرامیٹک جو سچویشن وہ یہی ہے کہ اگر آپ نکال نہیں سکتے ہو اپنی امپلائی کو تو یقیناً اس کی تنخواہ تو کم کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی وہ تنخواہ کم کر کے، ویجز کم کر کے جو ہے وہ سیلریز کو کم کر کے جو ہیں آپ کی جو کاسٹ جو بڑھ رہی ہے آؤٹ پٹ گرنے کی وجہ سے، پروفٹ گرنے کی وجہ سے، سیل گرنے کی وجہ سے، آپ اس کو دوبارہ سے ری ایڈجسٹ کر سکتے ہو. تو اگر آپ کی ویج ریٹ کم ہونے سے کاسٹ پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پھر آپ اسی طریقے سے دوبارہ سپلائی اتنی دینے کی پوزیشن میں آ سکتے ہو جو کہ پرانا آپ کا SRAS 2 کی طرف دوبارہ شفٹ اپ کر سکتے ہو. اچھا، اس دوران پھر یہ ہوتا ہے چونکہ آپ کی ایگریگیٹ سپلائی کم ہوئی ہے، فرم کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. جب فرم کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو وہاں پہ جو امپلائی ہوتا ہے وہ اپنی ویج ریٹ کو اوبویسلی وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی ویج ریٹ کم ہوگی. تو وہ جب ویج ریٹ کم ہوتا ہے تو اگین وہی ایک افیکٹ کریٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ ویج ریٹ کم ہونے سے پرائس لیول بھی نیچے کی طرف شفٹ ہوتا ہے، کیونکہ فرمز ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بھی اگر آپ کی ورکر جو ہے وہ کم ویج دے گا تو وہ پھر اس پرائس لیول پر تو آؤٹ پٹ نہیں لے سکے گا. سو دیٹس وائی وہ سپلائی کے ساتھ ساتھ آپ کی پرائس لیول کو بھی نیچے کرتی ہیں. سپلائی کے بڑھ جانے سے پرائس لیول بھی نیچے آتا ہے بیکاز آف دی کامن ایک اکنامک افیکٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور ود دا ڈکریز ان دا ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ دا پرائسز SRS موو ٹو دا رائٹ اگین، اور پھر آپ کا دوبارہ سے وہ ایک لانگ رن ایکولیبریم کی طرف آپ کا ایک ریسٹوریشن ہو جاتی ہے.
اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو لانگ رن ایڈجسٹمنٹ جو ہم نے اے سے بی کی طرف گئے پھر دوبارہ سے بی کی طرف آ گئے، یہ لانگ رن ایڈجسٹمنٹ جو ہیں یہ کتنا وقت میں ہوتی ہیں، کتنا ٹائم لیتی ہیں؟ بیکاز ہم نے شارٹ رن اور لانگ رن کا ذکر ہم نے کیا ہے، تو ہمیں ایک ٹائم کو بھی ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کو لانگ رن کہیں، کیا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اس کو ہم لانگ رن کہیں گے، یا 5-6 سال کے بعد کو لانگ رن کہیں گے؟ سو یہ ایک بڑے سمپل سے کویشچن ہے جو کہ کسی بھی ایک عام اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو ریسٹور فار امپلائمنٹ. It depends on the severity of the supply shock, but it is likely to have several years. So مطلب یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شارٹ رن سپلائی شاک جو ہے وہ ری ایڈجسٹ ہو جائے کچھ منتھس میں. یہ کچھ سال بھی لے سکتا ہے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، ایون ایک طریقے سے 6 سال، 7 سال بھی ہو سکتے ہیں آپ کے. ایک سپلائی شاک کا ایک ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ وہ ایک ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. وہ پرماننٹ آپ کی لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کو یا لانگ رن ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا ایکویلنٹ پوائنٹ کو موو نہیں کرتا. ہاں، وہ ایڈجسٹمنٹ کب ہوتی ہے، اس ایڈجسٹمنٹ کا کوئی خاص ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے، وہ منتھس میں بھی ہو سکتا ہے اور کافی سال بھی ہو سکتے ہیں. An alternative to waiting this long is to use fiscal or monetary policy. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس مانیٹری اور جو فسکل پالیسی کے ٹولز کیا ہیں. کیا وہ ٹولز جو ہیں وہ اتنے زیادہ افیکٹو ٹولز ہیں؟ تو جتنے زیادہ افیکٹو ٹول ہوں گے آپ کی وہ ایڈجسٹمنٹ اتنی زیادہ تیزی سے ہوگی. اور اگر آپ کی فسکل اور مانیٹری پالیسی کے ٹول کی افیکٹونیس یا افیکٹیوٹی جو ہے وہ اگر اتنی زیادہ نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر آپ کی لانگ رن جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹائم لے گی اپنی ایڈجسٹمنٹ میں. اور اب سوال ایک اگلا یہ ہے کہ بھی یہ مانیٹری اور فسکل پالیسی کے جو ٹولز ہیں وہ کس طریقے سے اسٹرانگ اور کس طریقے سے ویک ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈز اپان دی نیچر اینڈ دی ٹائپ آف دی اکانومی یو ہیو. آپ کے پاس کس طرح کی اکانومی ہے، کس طرح کی نیچر اکانومی ہے، آپ کے انسٹیٹیوشنز کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کا انسٹیٹیوشنز کا آپ کی لوکیلٹی کے ساتھ کتنا اسٹرانگ بانڈیج ہے. آپ کو بینک ہوں لیکن لوگ اگر بینکنگ کے عادی نہ ہوں تو آپ بینک سے وہ ایفیکٹ امیڈیٹلی کریٹ نہیں کروا سکتے جو کہ آپ کی ایک لوکیلٹی سے وہ رزلٹ لے سکے امیڈیٹلی. تو جہاں پر اگر آپ کے بینکس ہوں اور لوگ بینکنگ کے عادی ہوں، لوگ بینک پر ٹرسٹ کرتے ہوں، لوگ زیادہ تر اپنا کام جو ہے وہ تھرو بینکنگ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ مانیٹری پالیسی بڑی افیکٹو ہو جاتی ہوگی، بڑی افیکٹو ہوتی ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کی ریگولیٹری جو ایجنسیز ہیں، ریگولیٹری ادارے جو ہیں وہ بڑے افیکٹو اگر ہوں تو آپ کی جو ٹیکس پالیسی ہے، آپ کی جو سبسڈیز ہیں، آپ کی جو گورنمنٹ اسپینڈنگس کی جو فیکٹرز ہیں وہ بڑے امیڈیٹلی اور بڑے ریپڈلی آپ کو ریئیکٹ کر کے دیتے ہیں. اگر آپ کی ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز، آپ کی سوشو اکنامک انسٹیٹیوشن مضبوط ہیں، لیکن اگر آپ کی اکانومی میں بلیک مارکیٹنگ زیادہ ہے، اگر آپ کی اکانومی میں انڈر گراؤنڈ مارکیٹس کا ایک سلسلہ زیادہ ہے، اسمگلنگ زیادہ ہے، آپ کی اکانومی میں ایک ان اکنامک ایکٹیویٹیز کا ایک بازار گرم ہو، تو ایسے موقع پر آپ کی فسکل پالیسی وہ ایفیکٹ دینے میں کامیاب نہیں ہوتی ریڈیلی. پھر اس کے ایفیکٹ آتے آتے پھر ٹائم لگتا ہے. تو دیٹس وائی آپ کی یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے، لانگ رن ایڈجسٹمنٹ، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اکنامک بیہیویئر کیسا ہے، آپ کے انسٹیٹیوشنس کا، آپ کی لوکیلٹی کا، آپ کے لوگوں کا اور اکنامک انسٹیٹیوشنس کا بانڈیج کیسا ہے. اگر یہ بانڈیج اچھا ہوگا تو آپ کی فسکل مانیٹری پالیسی کی افیکٹیوٹی جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگی، اور اگر یہ بانڈیج کمزور ہوگا تو آپ کی فسکل مانیٹری پالیسی کی افیکٹونیس جو ہے وہ بھی آپ کی کمزور ہوگی. اور دس ول ریزلٹ ان دا پرماننٹ ہائر پرائسز بٹ مے بی ورتھ دا کاسٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم اگر لیں گے تو یہ جو پرائس رائز اور یہ پرائس فال جو ہے وہ بڑا ایک لمبے چوڑے ٹائم کے لیے آپ کی بن جاتی ہیں. پھر کہیں جا کے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی جو کاسٹ جو ہے پھر وہ افیکٹ کر جاتی ہے فرمز کی فیور میں، اور فرمز کی اگینسٹ بھی جا سکتی ہے. سو اب تھوڑا سا ہم اس کو ریکیپ کریں گے، ڈائنامکس کو ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کے جو ماڈل ہم نے دیکھا. ریکیپ کرتے ہیں ماڈل کو.
ہم نے لانگ رن اکولیبریم کو دیکھا جہاں پہ ڈاؤن ورڈ سلوپ آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کی بات ہم نے کی، انفلیشن ریڈیوسز پرچیزنگ پاور آف منی کی بات ہم نے کی. پھر ورٹیکل ہم نے لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو دیکھا جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انفلیشن کا کوئی ایفیکٹ لانگ رن پہ نہیں پڑتا، اونلی فیکٹر آف پروڈکشن ہے جس کا ایفیکٹ لانگ رن میں پڑتا ہے، جو کہ ہم بات جا کے سولو ماڈل میں کریں گے. اور پھر ہم نے لانگ رن جو ایکولیبریم دیکھا دیٹ واز لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی ایکول ٹو لانگ رن ایگریگیٹ ڈیمانڈ. اسی طریقے سے شارٹ رن ایکولیبریم ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا ریزن وہی ہے جو میں نے بتایا کہ انفلیشن ریڈیوسز دا پرچیزنگ پاور آف دا منی، اور آپ کا لانگ رن شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے وہ اپورڈ سلوپنگ تھا، وہ ورٹیکل نہیں تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی جو ڈفرینس ہے آپ کی ایکسپیکٹڈ اور ریئل انفلیشن کا، یہ ہم نے دیکھا. بیکاز ہم نے دونوں ایگزامپل میں دیکھا کہ جب آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے یا جب آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ویج رائز اور ویج فال کی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی فرمز کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، اور ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر آپ کی فرم اپنی سپلائی کو موو کرتی ہے ود دی ڈفرینٹ پرائسز. تو یہ ہم نے دیکھا. اور آپ کا شارٹ رن ایکولیبریم کہاں پر ایڈجسٹ ہوا؟ جہاں پر لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی از اکول ٹو دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ ان دا شارٹ رن. اور یہاں پہ ہم نے شارٹ رن ایکولیبریم میں دیکھا کہ وی سو دا شاکس اینڈ دا افیکٹس آف دی ایگریگیٹ سپلائی اینڈ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی. جبکہ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ لانگ رن جو آپ کی جو اکانومی ہے، ہاؤ ڈو وی گو فرام شارٹ رن ٹو لانگ رن، ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ کی شارٹ رن شاکس کریٹ ہو جانے سے ایک ایفیکٹس کریٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کو دوبارہ لانگ رن میں ایڈجسٹمنٹ آپ کو کر کے دیتے ہیں. پھر ہم نے ایک یہاں پہ یہ بھی چیز ایکسپیرینس کی کہ شاکس اور ویریس ایکولیبریا اگر موجود ہیں اس کا ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں. لانگ رن ٹو شارٹ رن کا ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ شاک آیا اور کس طریقے سے ڈیمانڈ شاک آنے سے ایک منی گروتھ اور ویلاسٹی افیکٹ کر جاتی ہے شارٹ رن میں، اور اسی طریقے سے ریئل شاکس ہوتے ہیں، اس کو ہم بنیادی طور پر اس کو ریئل شاک ہی کہا جاتا ہے، اور جو افیکٹ کرتے ہیں ہر ایک چیز کو، دونوں کو افیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیمانڈ شاک ہو ریئل شاک ہو. ہاؤ ڈو چینجز ٹو پروڈکٹیوٹی ہیومن اینڈ فزیکل کیپٹل افیکٹ ان دا شارٹ رن. تو یہ ریئل شاکس ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم نے شارٹ رن ٹو لانگ رن کی بات کی تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس شارٹ رن اور لانگ رن ریزلٹس جو ہیں وہ کنسائڈ کر جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایکولیبریم وہیں پر ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے جہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی اور شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کے برابر ہو جاتا ہے. سو یہ چیز ہم نے دیکھی، اور یہ آپ کی اکانومی کا ایک ٹرانزیشن لانگ رن ایکولیبریم ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا نیچے کی طرف موو کر جاتی ہے، کس طریقے سے آپ اس کو لوور ڈیمانڈ اور لوور ڈیمانڈ شفٹ پر، لوور انکم لیول پر، لوور پرائس لیول پر آپ کس طریقے سے آگے کی طرف موو کر جاتے ہو. آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریسیشن پریشر میں آ جاتی ہے اس ریڈ لائن کی وجہ سے، اور اس کو پھر کمپنسیٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ کنزیومر کانفیڈنس آپ کا اس کو کور کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، جس میں بینکس جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں اپنا رول. وہ آپ کو سبسڈیز دیتے ہیں، بینکنگ اسٹیبلٹی گارنٹی آپ کو مل جاتی ہے. ڈیمانڈ شاک کین ریکور اوور ٹائم اینڈ گیٹ بیک ٹو دا اوریجنل ایکولیبریم پوائنٹ. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کا ایگریگیٹ سپلائی کا رائٹ سائڈ پر شفٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ دوبارہ کور ہے. اور اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ دوبارہ ریکور نہیں ہوتی، the authorities do not respond، یا تو وہ اتھارٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتی، اور فرم اپڈیٹ دیئر انفلیشن ایکسپیکٹیشنز، they start to figure out that the price have changed, the expected and actual inflation gap shrinks, and has a result that the short run aggregate supply can shift down up to the original equilibrium level of output again but at the lower price of level. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر سکتی ہے، کر لیتی ہے SRAS سے SRAS 2 کی طرف.
تو یہ ساری باتیں ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا. اور اگر اس میں متعلق کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ مجھ سے یقیناً مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میل پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی.